تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی سرگیز تھا۔ اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا، جس کی بستیاں نہایت سبز و شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج، جو پھل اور میوے بھی کثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بھار اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے کبھی کبھی تنگ آ جاتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطان ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو، تو تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بھی اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گر گئی کہ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سرعام دھوکہ بازی کرتے۔ غرض یہ کہ سب برائیاں اس قوم پہ پائی جانے لگی اور ان میں سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو بھی تم سے پہلے لوگوں نے نہ کی ہو۔ تم عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے بڑی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن کریم میں مذکورہ ہے۔ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی نہیں چاہتے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دجمعی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی۔ ان کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھے، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی وائلہ بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی کی حد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ لے کر حضرت ابراہیم سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم نوح کے مردوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدترین فعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دلجمعی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور اس گھنونے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ باغی تھے اور ان قوم کو اپنے کام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ لوگ تم ہماری پاس جادوگر لے کر آئے ہو۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام بھی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیت دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، تم اپنے اہل ویال کو لو اور یہاں سے دور چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ دروازہ کھول دو اور ان لوگوں کو آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہا۔ سورہ ہود میں مذکورہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہوئے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو
جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ کاش مجھ میں تم سے اکیلے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹخ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور اس کے نام لکھا ہوا تھا۔ شہر صدوم کچھ زیادہ دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئیں، قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا تو دیکھو اس کا کیا انجام ہوا۔ مجرموں کی طرح جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے، اور ہر منظر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرہ قرآن حق کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانی باقی چھوڑ دی ہیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ ماہرین ارضیات آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔